الحمد لله الذي فضل نبينا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل محبوب عنده ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا غياثنا ومغيثنا وعياننا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وسراجنا مأوانا وملجانا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم عبدہ ورسولہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں تحفہ درود السلام پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک و آلہ و صحبہ اجمعین عدد خلقک و رضاء نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک. بآواز بلند مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. سب سے اولا ہمارا نبی. مل کے پڑھیے. سب سے اولا ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سے
سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا نبی غمزدوں کو رضا معید دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا معید دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا معید دیجے کے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی کی جود و سخا سے عطائے رب ذوالجلال سے مہربانی رب کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے بابرکت اور سعادت والے دن سے نوازا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، مسائل فقیہ کا سمجھنا، ان پر عمل کرنا، حسب استطاعت ان کی تبلیغ و تشریح کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت دن کے طفیل ہم سب کو اعمال حسنہ، افعال حسنہ اور اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، انسان کے پاس جب اخلاق ہوتا ہے، حسن اخلاق، خوبصورت اخلاق کا وہ مالک ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس عزت بھی ہے، اس کے پاس شہرت بھی ہے، اس کے پاس کراؤڈ بھی ہے، یار دوست بھی ہیں، سجن بھی ہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس. اگر انسان کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، نام بنانے کے لیے اس نے جھوٹی موٹی عزت بھی بنا رکھی ہو، اخلاق نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ کوڑا ہے، بالکل خالی ہے. ایمان اسی بندے کا مضبوط ہوتا ہے جس کے اندر اخلاق ہوتا ہے، اور اخلاق اس بندے کا مضبوط ہوتا ہے جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے. اخلاق اسی کا بہترین ہوتا ہے، اسی کا زبردست ہوتا ہے، اسی کا اخلاق اچھا مضبوط اور کامل ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. کیونکہ احباب ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نہ صرف مشعل راہ ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی یہی ہے. ہمارے لیے دنیا میں عزت بنانے کا ذریعہ بھی سرکار کی ذات ہے، آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بھی سرکار کی ذات ہے. اور میں کہوں تو یہ کہنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے، وہ اس کے محبوب سے پیار کرنا شروع کر دے، رب اس سے محبت فرمانا شروع کر دے. اب یہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرما دیجئے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم، اے میرے غلاموں اگر تم کرنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ کیا؟ تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ بالکل کرنا چاہتے ہیں. یہ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ سے محبت کرے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کو راضی کرے؟ انبیاء آئے تو انہوں نے بھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اولیاء آئے تو انہوں نے بھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، جتنے بھی لوگ آئے سبھی نے تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کی. اور رب کو راضی کرنا یعنی اس سے محبت کرنا ہے، تو ہم بھی تو اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تمہیں کچھ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں.
پاکستان سے اگر کوئی شخص حج یا عمرے کے لیے جانا چاہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں بہت سارے. 2 لاکھ روپے میں اگر عمرہ ہو رہا ہے، یعنی اس کی ٹکٹ ہے اور اس کے دیگر اخراجات ہیں سارے، تو اس کے ساتھ اس کو کم سے کم 1-1.5 لاکھ روپے اپنے سفر کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پر میں واپسی پر دوستوں کے لیے وہاں کے تبرکات خرید کر لاؤں گا، کھجور لاؤں گا، پانی لاؤں گا، کسی کے لیے ٹوپی لاؤں گا، صافہ لاؤں گا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بیٹی کے لیے فلاں چیز لاؤں گا، بیٹے کے لیے فلاں چیز. بندہ اس طرح سوچ کے جاتا ہے کہ مقدس مقام پر جا رہا ہوں، نہ جانے پھر قسمت ساتھ دے یا نہ دے، تو جو بھی ہو سکے گا لے آؤں گا، لوگوں میں تقسیم کروں گا. مقدس مقامات کے تبرکات ہوں گے، لوگ رکھیں گے، ہمیں دعائیں ملیں گی، وہاں سے بھی نیکیاں کما کے آئیں گے، واپس آئیں گے تو مزید نیکیاں کمائیں گے. یعنی میرے رب نے اپنے گھر کا راستہ ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کے گھر کی طرف جاؤ تب بھی ثواب ملتا ہے، وہاں سے آؤ تب بھی ثواب ملتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے. سب سے پہلے آپ نے کیے پیسے جمع. ظاہری سی بات ہے، پیسے جمع کریں گے تو تکلیف تو ہوگی نا، مشقت اٹھانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، راتوں کو جاگنا پڑے گا، دن میں زیادہ کام کرنا پڑے گا، اخراجات بھی پورے کرنے ہیں گھر والوں کے، اور ساتھ میں پیسے جمع کرنے ہیں زیادہ راہ کے طور پر. ہو گیا. پھر مرحلہ آئے گا پاسپورٹ کا، بنوا لیا، اس کے اوپر لائن میں لگنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، 8 دن کے بعد 20 دن کے بعد جانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، انگوٹھا لگانا پڑے گا، واپس آئے. اب ایجنٹ تلاش کرنا ہے جو اچھا ہو، کیونکہ کچھ ناہنجاروں نے اس کام کو ایسا بزنس بنایا کہ لوگوں کو یہاں پر بتاتے تھے کہ جناب آپ جیسے ہی حرم مکی میں پہنچیں گے تو سیڑھیاں اترتے ہی آپ کا کمرہ ہوگا، آپ سیڑھیاں اتریں گے اور سیدھا حرم میں داخل ہو جائیں گے. بعد میں جب بندہ وہاں پر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہ تو 2000 میٹر پہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اور پھر وہاں سے بیٹھ کے فون کرو، نہیں جی بس ایسا ہی ہے، بس آپ کر لیں، آپ ایڈجسٹ کر لیں، محنت تو کرنی پڑتی ہے جی، مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے. ان کو اللہ کا خوف ہے ہی نہیں. جھوٹ بول کے کی جانے والی کمائی انسان کے لیے حلال کی کمائی نہیں ہوتی. اب اللہ رب العزت نے پھر کیسا ان کے اوپر امتحان ڈالا، اللہ رب العزت نے کیسا بدلہ لیا ان سے، کاروبار ہی بند کروا دیا. پورا مکہ پورا مدینہ ہی اللہ رب العزت نے 2 سال کے لیے کلوز کروا دیا ہے. نام کوئی عمرے پر جائے گا، نہ یہ حرام کی کمائی کھائیں گے، نہ ان کو کچھ ملے گا. میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ دھوکے ہم نے کئی بار کھائے. میں 2 بار گیا ہوں الحمدللہ عمرہ کرنے کے لیے، اور دونوں بار ہی جو بتایا گیا وہ نہ نکلا، اور پھر جب اعتراض کیا گیا کہ جناب جو بتایا وہ تو نہیں نکلا، وہ نہیں کہ بس وہ مشقت اٹھا لیں تھوڑی سی، کیا ہوتا ہے، چلیں جی کوئی بات نہیں، ہم تو مشقت اٹھا لیں گے، رب کی بارگاہ میں تو آپ نے جانا ہے. وہ نہیں جی ہم نے تو آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کی تھی یہ والی. اچھا ایجنٹ تلاش کیا آپ نے، ایجنٹ تلاش کرنے کے بعد اس کو پکڑوائے پیسے. اس نے کہا جی آپ 20 دن کے بعد جا رہے ہیں، 20 دن کے بعد آپ کی ٹکٹ آ گئی، آپ یہاں سے لاہور یا کراچی چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ وہیں پر ہے. ہمارے رحمیر خان میں بھی تو ایئرپورٹ ہے لیکن یہاں سے فلائٹس جاتی نہیں. مثال کے طور پر آپ نے کروا لی اپنی فلائٹ وہاں سے کراچی سے، آپ وہاں پر پہنچے، وہاں جا کے آپ نے احرام وغیرہ پہلے ہی باندھ لیا، کیونکہ میقات جہاز میں جب ہم موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر میقات آنے سے پہلے جو لوگ واقف ہیں وہ تو احرام وہیں باندھ لیتے ہیں، جہاز میں ہی بیٹھے بٹھائے. ہر بندہ نہیں ایسا کر سکتا، جسے تجربہ ہو صرف وہی کر سکتا ہے. میقات سے پہلے ہم نے احرام باندھ لیا، جیسے ہی ہم اترے اب ہم نے پاؤں کی ہڈی ننگی رکھنی ہے، کینچی چپل پہننی ہے. اگر پاؤں کی ہڈی چھپا لی دم لازم آ جائے گا. توجہ کیجئے گا یہ باتیں سننے پر. پاؤں کی ہڈی چھپائی، بچوں کو چپ کروائیں، پاؤں کی ہڈی چھپا لی دم لازم آ جائے گا. یہ نہیں چھپانی، سردی ہے یا گرمی ہے پاؤں ننگا رکھنا ہے، لہذا جرابیں نہیں پہن سکتا بندہ، دستانے بھی نہیں پہن سکتا. سر ننگا رکھنا ہے، مرد نے سر ننگا رکھنا ہے. عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، اس کی صرف نیت ہوتی ہے، اس نے اپنا پردے میں رہنا ہے، چہرے پر کپڑا نہ لگے اس لیے کوئی چیز آگے باندھ کے، کوئی ہاتھ والی، آج کل تو کیپ بھی مل جاتی ہے ایسی، وہ سر کے اوپر لگا کے اس کے آگے کپڑا لٹکا دیا جاتا ہے. اور یہ ثابت ہے، حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تشریف لے گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ والا پنکھا ماتھے مبارک پہ باندھ کے آگے کپڑا لٹکا دیا تھا تاکہ پردہ بھی ہو جائے، چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے، رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. توجہ کیجئے گا، باتیں میں لمبی نہیں کروں گا، مختصر سی ہیں. اب آپ نے یہ بھی کر لیا سارا، وہاں پر پہنچ گئے، جدے جا کر اترے، سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، کافی دیر لگی، تھکے ہوئے آئے تھے. وہاں پر سے آپ نے سامان لیا، پھر واپس آئے، باہر نکلے ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو دیکھا جی ہمیں ہماری گاڑی نہیں مل رہی. پھر تلاش کیا جی فردوس والے کون ہیں، میقات والے کون ہیں، فلاں کمپنی کون سی ہے، کس کی ہے، کون سی ہے. تلاش کرتے کرتے آخر پہنچ گئے. تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، بندہ کہتا ہے بس جلدی جلدی پہنچو اپنے ہوٹل اور سو جاؤں.
2 ढाई 3 घंटे کا سفر آپ نے طے کیا, مکہ شریف پہنچے. اب وہاں پر ایجنٹ کیا کرتا ہے, وہ سامنے دیکھیں آپ کا ہوٹل ہے وہیں پر چلے جائیں, بندہ وہاں پر مزید ذلیل ہو جاتا ہے. الا ماشاءاللہ کسی کو کوئی ٹھیک پہنچا دے, پہنچ گیا ہوٹل میں, اب وہاں پر جی چابیاں نہیں مل رہی, بیٹھے جی ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے لگیں گے, ٹھیک ہے جی گھنٹے 2 گھنٹے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ تکلیفیں اتنی اٹھانی پڑتی ہیں. اس کے بعد مسجد آ کے بندے کو ملی چابی, کمرے میں پہنچا. اب کیا کریں جی, عمرہ کرنے کے لیے پہلے جائیں یا پہلے کھانا کھائیں؟ پہلے جی کھانا کھائیں گے کیونکہ بھوک لگی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے فوراً بعد اب کھانے میں کوئی خوشبودار چیز نہیں کھا سکتے, سر کے بال نہ ٹوٹے, ہاتھوں کے بال نہ ٹوٹے, جسم کا کوئی بال نہ ٹوٹے ورنہ جرمانہ لگے گا. کھجانا ہے تو بڑے طریقے سے کھجانا ہے, نہانا نہیں ہے. اگر نہائے اور بال گرے پھر بھی مسئلہ ہے, جرمانہ دینا پڑے گا. اب بندے نے کھانا کھایا, کھانے کے بعد سستی ہو گئی, اب کیا کروں یار, سوتا ہوں تو کافی دیر ہو جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, نکلو. عمرے پر پہنچا, جا کے اس نے بڑی مشکل سے 7 چکر لگائے, طواف کعبہ کیا, اس کے بعد چلا گیا صفا مروہ پہ, 7 چکر وہاں لگائے, بڑا تھک گیا, واپس آیا. اب ٹینڈ کروانی ہے, حلق کروانا ہے یا تقصیر کروانی ہے, بال سارے کٹوانے ہیں سر کے یا بالکل ہی اس طرح پھروانا ہے. اب وہاں پر بھی دہاڑیاں لگ رہی ہوتی ہیں. خیر یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں, کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اب بندے نے یہ سارا کام کیا, دوران اس طرح اس کو اگر کٹ لگ گیا تو ایسے نہیں کر سکتا, سی نہیں کرنی. رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, یہاں پر چون چاں نہیں چلے گی, چپ کر کے بیٹھنا پڑے گا. یہ سارے کام کرنے کے بعد بندہ احرام کھولتا ہے. احرام کھولتا ہے, پہلے حرام ہوتا ہے پھر حلال ہو جاتا ہے. حرام کیا ہوتا ہے, یعنی خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتا, خوشبو استعمال نہیں کر سکتا, جسم کے بال نہیں کاٹ سکتا, نہ توڑ سکتا ہے, نہ ناخن کاٹ سکتا ہے, نہ ہی وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے, نہ وہ کوئی ایسی چیز کھا سکتا ہے جو خوشبو ملی ہوئی ہو, نہ احرام کی حالت میں شکار کر سکتا ہے. بہت سی چیزیں اس پر حرام ہوتی ہیں. جیسے ہی احرام کھولتا ہے حلال ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. یہ تھا عمرے کا پروسیس, یہ تو تھا مکہ. 8 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, 10 دنوں کے بعد اب آؤ چلو گناہ گارو چلو سر کے بل چلے. آپ لوگ اس طرح چپ کر کے بیٹھے رہے نا تو آج کے خطبے کا کوئی لطف نہیں آنے والا. پھر آپ لوگوں کو ذرا بولنا پڑے گا, آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلیں. توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں. یہاں پر بندہ ہے اتنا مشکلات کے ساتھ گزرنے کے بعد, وہ اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک عمرہ کرتا ہے. ابھی اسے یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا, کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, کہیں کوئی دم تو دینا نہیں رہ گیا تھا, کہیں کوئی صدقہ, کوئی مسئلہ, کوئی کہیں ہدیہ دینا تو نہیں تھا, کہاں سے گزرنا تھا کہاں سے نہیں گزرنا تھا. بہت سے مراحل تھے, بہت سے پروسیس تھے. لیکن احباب ذی وقار جیسے ہی بندہ گزرا, مکے سے نکلتا ہے, مدینے جاتا ہے, 350-400 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. صرف اس نے یہی سفر کرنا ہے. جیسے ہی گنبد خضرا پر زیارت کے لیے نظر ڈالتا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, دل جگمگ جگمگ چمکنے لگتا ہے. دل اگر مردہ ہو تو زندہ ہو جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ تو نے جتنی رحمتیں, جتنی برکتیں مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی مدینے میں عطا فرما. مکے میں ایک نماز پڑھو, یعنی حرم مکی کے اندر ایک نماز پڑھو, 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ مدینے میں دگنی برکتیں عطا فرما. بندہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے, اللہ 2,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھتے ہوئے کہ اے لوگوں تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ معیار دیکھیں. یہاں ہم نے عمرہ کیا, بڑے پروسیس سے گزرے, بڑی مشکلات سے گزرے, پھر جا کے ہمارا عمرہ ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن ہفتے کا دن ہو, مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد, اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد قباء جائے گا, جا کے 2 رکعت نماز ادا کرے گا, نہ اسے حلق کروانے کی ضرورت ہے, نہ تقصیر کروانے کی ضرورت ہے, نہ احرام باندھنے کی ضرورت ہے, نہ اسے صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت ہے, نہ اسے کعبے کے ساتھ چکر لگانے کی ضرورت ہے, نہ اسے ملتزم پر جانے کی ضرورت, نہ حتیم میں جا کر نفل پڑھنے کی ضرورت, نہ ہی اسے حجر اسود کو استلام کرنے یا چومنے
ڈھونڈنے کی ضرورت، بلکہ وہ مسجد قباء جائے گا، جا کے 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ رب العزت اسے مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، معاف کیجیے گا میں حج و عمرہ کہہ گیا، عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ احباب اسی وقت یہ ہے معیار مدینہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے میرے غلاموں اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پھر بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاتبعونی صرف میری اتباع کرو، میری سنت پہ عمل کرو، میرا طریقہ اپناؤ۔ داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سر پہ عمامہ پہننا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اچھا اور پیارا لباس پہننا بالکل اسلامی لباس پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پنج گانا نماز پابندی وقت سے با جماعت ادا کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، اسی لیے فرمایا با جماعت نماز ادا کرو، یہ ساری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ نرم لہجہ رکھو، اپنی مساجد کا ادب و احترام کرو، اپنے علاقے کے لوگوں کا ادب و احترام کرو، اپنے ہمسائے کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، اس کے مال کو حفاظت دو، اس کی جان کو حفاظت دو، اپنا اخلاق اچھا کرو، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت کرنے نکلے تھے لیکن جب مصطفیٰ کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمانا شروع کر دے گا۔ آداب اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان فرمایا کہ ذی الحج شریف کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، ابھی شروع ہونے والا ہے نا، آج 28 تاریخ ہے، کل 29 ہو سکتا ہے، کل شام میں چاند نظر آ جائے، اتوار پہلی ہو، اگر اتوار پہلی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ سوموار ضرور پہلی تاریخ ہوگی۔ اب آئیے سنجیدہ بات کرتے ہیں اس کے متعلق، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ذی الحج شریف کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس میں جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت کو ذی الحج کے مہینے میں کی گئی ہر نیکی بڑی محبوب ہوتی ہے۔ اس کا ایک روزہ، 9 روزے رکھے جاتے ہیں، یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزہ رکھا جاتا ہے، فرمایا اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا 1000 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تیسری جگہ فرمایا کہ اس کی ہر رات لیلۃ القدر کی رات کے موافق ہوتی ہے، بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے رب نیکی بھی قبول فرما لیتا ہے اور جو دعا کرتا ہے وہ دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔ احباب اسی وقت ذی الحج شریف کا مہینہ آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ یکم ذی الحج سے اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ تو چلو نہ کاٹے، جس نے نہیں کرنی وہ کیا کرے؟ ایک بندہ ہے جس نے قربانی نہیں کرنی، نہیں ہے وسعت، اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، 10 ذی الحج کو جب وہ ناخن اور بال کاٹے گا تو اللہ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ الدین النصیحہ، یہ نصیحت والا دین ہے، اس پر عمل کرنا صرف ہمارا کام ہے، صرف اس پر عمل کرنا۔ ہم ایک بار نیکی کریں گے میرا رب سینکڑوں نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ احباب اسی وقت یہ محرم ذی الحج شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس مہینے میں ایک تو نیت کریں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کی تھی، آج پھر سے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ مالک نصاب ہیں وہ لازمی قربانی کریں۔ سارا سال ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، جب آخر ٹائم آتا ہے اس کی راہ میں صدقہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ ایک بکرا لینا ہے اور 40 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، ان سب کی طرف سے کر دینا ہے۔ ویسے شادی بیاہ دیگر تقریبات پر ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم لوگ ریورس گیئر لگا لیتے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے جی بہتر یہ نہیں ہے کہ 50,000 کا بکرا یا 50,000 کا بڑا جانور لینے سے بہتر ہے کہ 10-15 ہزار کی ہم قربانی کر لیں، باقی 35,000 روپے کسی غریب کو دے دیں؟ بھائی یہ غریب کہاں سے آ گیا؟ قربانی کے وقت 11 مہینے اور 29 دن یہ کہاں چھپا بیٹھا تھا کہ یہ آج آیا ہے؟ غریب کو دیں، میں نہیں منع کر رہا کہ نہ دیں، ضرور دیں اسے،
اسے ان پیسوں سے نہ دیں جن پیسوں سے آپ نے قربانی کرنی، ان پیسوں سے آپ قربانی کریں، اور جتنا وسیع رزق اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اتنا ہی اس کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ آپ جتنا خرچ کریں گے وہ اس سے دگنا آپ کو واپس عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہتا تو مجھے قرضہ دے۔ یار کیسا ہمارا رب ہے، کیسا ہمارا عظمتوں والا شانوں والا رب ہے۔ مالک پیسے خود دیتا ہے ہمیں، پھر کہتا ہے مجھے قرضہ دو، قرضہ لیتا ہے اور پھر کہتا ہے لو تو نے 10 دیے تھے میں تجھے 100 واپس عطا فرماؤں گا، تو اگر مجھے 100 دے گا میں تجھے 1000 واپس عطا فرماؤں گا۔ تو اپنے اس رب سے دوستی کریں، جھوٹی دوستیوں سے باز آ جائیں۔ احباب عزیز وقار یہ بات نوٹ فرما لیں، یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جی 9 ذی الحج یہ تو یوم عرفہ ہے، تو یوم عرفہ کا روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا۔ یوم عرفہ کا روزہ صرف اور صرف حجاج کرام کو منع ہے۔ جو حاجی لوگ ہوتے ہیں نا، یوم عرفہ عرفات میں جو موجود ہوتے ہیں صرف ان کو منع ہے، وہ نہیں کریں گے 9 ذی الحج کا روزہ۔ ہم لوگ کریں گے، ہم لوگ ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ یہ عید کے طور پر یہ دن بھی منایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے ناخن اور بال پہلے ہی تراش لیں، زیر ناف بال بھی، اپنی مونچھیں، اپنی داڑھی، اپنے سر کے بال سارے ایک دن پہلے ہی ان کی سیٹنگ کروا لیں۔ 10 دن تک ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ کوئی بھی بندہ، وہ قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ عورت ہے یا مرد ہے، سب کے سب اس میں یکساں ہیں۔ جیسا وہ ایک حدیث پاک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں گھر کے اندر ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہے، وہ جب کلمات کا جواب دیتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر کلمہ کے بدلے 2 ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور مرد جب جواب دیتے ہیں تو انہیں اللہ رب العزت 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو احباب عزیز وقار عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، مہنگے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتی، پیسے نہیں ہیں، تو اپنا سونا بیچیں اور قربانی کریں۔ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا پڑے گا، ورنہ قیامت میں یہی چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم، تم لوگ کیا کرتے رہے ہو، اے ایمان والو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسجدوں کے قریب آؤ اور زینت بناؤ، لیکن مسجدوں کے قریب آ کر بندہ کیسے زینت بناتا ہے؟ ویسے تو ہم نے اچھا لباس تو پہن لیا، مسجد میں جب خطبہ سنیں گے تبھی پتہ چلے گا نا کہ اصل زینت کیا ہے۔ اصل زینت ہے گناہوں سے توبہ اور نیکی کی طرف بڑھنا۔ بندے نے اپنی طرف سے تو قربانی کر لی، بیوی کی طرف سے کیوں نہیں کی؟ 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52 تولے چاندی نہیں ہے، 1 تولا 2 تولا تو ہوگا، اس پر تو قربانی واجب ہے، اس کی قربانی کرو۔ نہیں کرو گے تو دونوں اللہ رب العزت کے ہاں گرفتار ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ وہ پوچھے گا بتائیے کہاں کیے تھے پیسے جو ہم نے دیے تھے؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیجئے حساب، پڑھیے اپنی کتاب۔ اس وقت بندہ کہے گا یا ویلتى لیتنی کنت ترابا۔ اگرچہ یہ کافروں کے لیے ہے نا، اگرچہ یہ کافروں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس وقت اللہ کے سامنے کون ہے جو دم بھرے گا؟ فضل کرے تا عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ اللہ کا فضل جب تک نہیں ہوگا تو کوئی بخشا نہیں جائے گا، لیکن میرے رب کی جب رحمت برسے گی تو اللہ تبارک و تعالی ادھر والوں کو بھی بخش دے گا، ادھر والوں کو بھی بخش دے گا۔ ہمیشہ اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں، اور جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سنجیدہ ہو کر دل میں جگہ دیا کریں۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب کو سننے کے لیے جاتے ہیں جی بس ماشاءاللہ 2 بجے جمعہ ہوتا ہے محمدی مسجد کے اندر، حضرت صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہم کپڑے جھاڑتے ہیں، یہ جا اور وہ جا۔ نہیں، یہ خطبہ ہوتا ہے الدین النصیحہ، یہ دین نصیحت والا دین ہے، اور یہی نصیحتیں ہم آ کے آپ لوگوں کو کرتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان پر عمل کریں گے تو یقین جانیے، میرا 5 سال کا الحمدللہ معمول ہے، کچھ بھی ہو جائے میں قربانی کرتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، مجھے چاہے قرضہ بھی لینا پڑ جائے میں قربانی لازمی کرتا ہوں۔ 5 سال کا معمول ہے۔ اس سے پہلے میں بے روزگار تھا کیونکہ طالب علم تھا، میں نہیں کرتا تھا، لیکن 5 سال سے کوئی سال میں نے چھوڑا نہیں، قربانی کرتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہاں ترنڈے میں میں ایک بات کر رہا ہوں، کوئی کسی کے اوپر اعتراض نہیں، ترنڈے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھ سے اچھا نہ کوئی پہنتا ہوگا نہ کوئی اچھا کھاتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے میرے رب پر بھروسہ ہی اتنا ہے، میں اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور یہی ترغیب میں آپ لوگوں کو دلانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ہاتھ نا سوڑا کر کے، کلوز کر کے اپنے ہاتھوں کو 1 مہینے کے کسر اٹھا کے آپ اللہ کی راہ میں ایک بار قربانی کریں تو صحیح، خون بہائیں تو صحیح۔
اس کے خون کے، اس جانور کے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گریں گے، میرے رب کی رحمت پہلے برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔